29 سال بعد فیسٹیوٹی ہو رہی ہے, 29 سال بعد اس وقت 6 ٹیمز ایک ساتھ پاکستان میں موجود ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے. مطلب 1996 میں نے تو, یوسف بھائی تو خیر 9 سال کے تھے اس وقت 1996 میں جب لاسٹ ٹائم ان کا ڈیبیو ہونے والا تھا. میں تو 2 سال بعد ڈیبیو کر گیا. میں آپ کی عمر ایسی کم کر رہی تھی, فائدہ کوئی نہیں. میں نے کہا تھا کہ میں 9 سال کا تھا جب لاسٹ ٹائم ایونٹ ہوا تھا. سو مطلب وہ ساری میموریز برنگنگ دیٹ بیک اگین. اگر کوئی 96 کی کوئی میموری آپ کے پاس ہے, آپ نے کوئی ایسا میچ وٹنس کیا یا سو, اب وہ واپس آ رہے ہیں لوگ, مطلب جو اسکول اسٹوڈنٹس گئے تھے وہ اب اپنے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں اسٹیڈیم. جی بالکل ایسا ہی ہے. وہ اس وقت مجھے یاد ہے جو سری لنکا ورلڈ کپ جیتا تھا, اس میں پاکستان کی جو لوگ ہیں انہوں نے سپورٹ کیا تھا سری لنکا کو, اور سری لنکا اس وقت رانا ٹنگا, سلوا, سوریا یہ کھیلتے تھے, اور وہ انہوں نے بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی تھی, اور 1 سائیڈڈ میچ ہوا تھا وہ والا. تو میرا خیال ہے ابھی جو اتنی ٹیمیں پاکستان میں آئی ہیں اتنی دیر بعد اکٹھی, تو ظاہر ہے لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ کرکٹ میں بھی بہت زیادہ, جیسے یورپ میں سوکر کو فالو کیا جاتا ہے اس طرح پاکستان میں کرکٹ کو فالو کیا جاتا ہے. تو آئی ایم شیور لوگ ایکسائٹیڈ ہیں آج, اور اسٹیڈیم پیک ہوگا, اور اس میں سولڈ آؤٹ ہے. آپ یہ سوچیں کہ ہوم ٹیم نہیں ہے یہ, بٹ سولڈ آؤٹ ہے ٹکٹس. دیر نو ٹکٹس. میں نے ابھی خود کنفرم کر لیا کہ میں دیکھ لوں کہ ٹکٹس اویلیبل ہے, کوئی ٹکٹ نہیں ہے. اس میں مجھے لگتا ہے 2 چیزیں ہیں. ایک تو وہ میچ دیکھنا چاہ رہے ہیں, دوسرا اسٹیڈیم دیکھنا چاہ رہے ہیں. اسٹیڈیم کی اتنی ہائپ ہے, کہا نا ہم اس فیسٹیوٹی کو انجوائے کرنا. وہ 6 مہینے میں جو اسٹیڈیم تیار کروایا محسن بھائی نے, اس کو بھی لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یار 6 مہینے میں کیسے کوئی چیز تیار ہو سکتی ہے, اور بڑی ہائپ ہے اس کی, اور بڑا اچھا لگا ہے. میں اوپننگ پہ بھی گیا تھا, بہت اچھا لگ رہا تھا, اوپر سے ہم کھڑے تھے. تو ایک خوبصورت اسٹیڈیم. فلڈ لائٹس کتنی اچھی لگ رہی, فلڈ لائٹس بھی بہت اچھی لگ رہی, کیونکہ وہ اتنی ہمارے پاس قدیم پرانی فلڈ لائٹس تھی جو بیچاری بند ہو جاتی تھی, تو پہلے ان کا ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرتے تھے کہ وہ پھر جل سکے. اب تو میرا خیال ایسی ایک دم سٹارٹ ہو جائے. یہ تو ایل ای ڈیز ہیں نا, اور یہ موونگ ایل ای ڈیز ہیں. یہ آج ایک پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے ایک اچھی چیز ہے. اگر پاکستان کا میچ ہوتا تو بہت ہی اچھا ہوتا, لیکن چلیں یہ بھی 2 ٹیمیں بڑی ہیں, لوگ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے, اور بڑے شوق سے آ رہے ہیں, بڑا جوش ہے لوگوں میں. یوسف بھائی, آپ کو 96 کے ورلڈ کپ کی چونکہ بات ہو رہی ہے, کون سا میچ تھا جو آپ نے بڑا پورا دل لگا کے دیکھا ہو؟ آپ تو اس وقت ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے. انڈیا پاکستان کا جو کوارٹر فائنل تھا وہ دیکھا, بہت شوق سے دیکھا, لیکن بدقسمتی ہار گئے. اگر جس طرح سٹارٹ ہی لیا تھا ہم لوگوں نے, سعید بھائی نے جو بیٹنگ کی اس میں زبردست بیٹنگ کی, اور ایک ٹائم پہ تو یہ لگ رہا تھا کہ 2-4 اوور پہلے ہی میچ ختم ہو جائے گا, لیکن انہوں نے بھی لگتا ہے بال کو کچھ بنایا, کیونکہ 280 290 اور بال جو پھر اس کے بعد تھوڑا سا ہوا ہے, سعید بھائی کے آؤٹ ہونے کے بعد وہ ویسے کام نہیں چل سکا. جی سعید کے بعد جب عامر سہیل کا اور پرساد کا جو ہوا تھا, میں اس وقت اس کے ساتھ بیٹنگ کر رہا تھا, اور وہ جس بال پہ آؤٹ ہوا تھا وہ 15ویں اوور کا لاسٹ بال تھا. تو میں اس سے 1 بال پہلے اس نے اس کو باؤنڈری ماری اور اس کو کچھ بولا بھی, تو میں نے دیکھا کہ عامر سہیل تھوڑا سا اپنا ہیڈ لوز کر رہا ہے, تو میں اس کے پاس گیا, تو میں نے اسے جا کے بولا, میں نے کہا دیکھو یہ 15ویں اوور کا لاسٹ بال ہے, اس بال کو روک لو, اور اس کے بعد فیلڈ کھل جائے گی اور ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا, اسٹرائک روٹیٹ ہوگی اور ہم جو ہے نا ایزی پوزیشن میں آ جائیں گے. تو 1 بال ہے لاسٹ بال یہ 15ویں اوور کا, لیکن اس نے وہ میری بات نہیں سنی, اور پھر اس نے چلائی, آؤٹ ہوا. تو ظاہر 2 آؤٹ ہوئے, تو انہوں نے پھر سرکل نہیں کھولا, اوپر سے انضمام بیٹنگ کرنے اندر آ گیا, تو سنگل نکالنی ویسے مشکل ہوگی اس وقت. تو جو ہے نا وہ پریشر بلڈ ہوتا گیا پاکستان ٹیم پہ. لیکن جو لاسٹ 2 اوور عاقب اور وقار نے کیے تھے, جس میں 43 رنز ہمیں پڑے, ہم سائیکولوجیکلی میچ اس وقت ہار چکے تھے. جب ہم ڈریسنگ روم میں آئے تو بالکل ایسی سچویشنز تھی کہ جیسے ہم میچ ہار گئے. پہلے جب فیلڈنگ کر رہے تھے تو ہماری پلاننگ یہی تھی کہ 240 کریں گے یا 250 کریں گے تو ہم چیز کر لیں گے, اور سڈنلی 2 اووروں میں 43 رن ہو گئے. جڈیجا نے وہ کیے تھے, اور 289 جو کرنا پڑ گیا. 1 اوور بھی کم ہو گیا. سائیکولوجیکل میچ ہم وہ 43 رنز پڑنے سے ہی ہار گئے تھے. مطلب ڈریسنگ روم کی سچویشن ایسی. آپ جب ابھی یہ بات کر رہے ہیں نا 29 سال پرانی, اور ابھی مجھے لگ رہا ہے ایگزیکٹلی میں ایک سیم بات سن رہی ہوں جو ابھی ہمارے ساتھ نیوزی لینڈ کے خلاف ہوا. ایگزیکٹلی رضوان نے یہی کہا کہ ہمیں 270 تھا کہ 270 ہوں گے, وہ آخر میں رن پڑ گئے اور یہ ہو گیا. ہم نیوزی لینڈ کے اگینسٹ بھی میچ انہی آخری اپنی بولنگ کے 10 اوور میں ہار چکے تھے, کہ جب ہم بیٹنگ کرنے آئے تو وی ور لائک ہم پہلے ہی اتنے رن کھا چکے.
نہیں ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ٹیمیں اینڈ پہ آخری اوور جو ہوتے ہیں اس میں سکور ہوتے ہیں, لیکن وہ جو سچویشن تھی کوارٹر فائنل والی, ایک پریشر میچ تھا, انڈیا سے میچ تھا, اور جو کراؤڈ کا بیہیویئر تھا وہ ٹوٹلی اپوزٹ تھا. ہم اگر چھکا یا چوکا مارتے ہیں تو پن سائلنٹ تھا گراؤنڈ کے اندر, کوئی آواز نہیں آتی تھی, اور وہ ایک سنگل کرتے تو ایسا لگتا تھا پورا اسٹیڈیم ہمارے اوپر گر جائے گا. مینس کہ آپ نے اگر ہلکا سا کلیپ کیا تو سائڈ والے انٹرویو سے جو ہے آپ کو لوگ دیکھتے تھے اس طرح. ٹوٹلی ون سائیڈڈ کراؤڈ نے بہیو کیا تھا وہاں پہ. وہ بھی ایک جو ہے نا سیٹ بیک تھا پاکستان کے لیے کہ اتنا ون سائیڈڈ یہ بہیو کر رہے ہیں, کیونکہ جب انڈیا کی ٹیم لاہور آتی ہے تو ہمارا کراؤڈ جو ہے وہ دونوں ٹیموں کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ آپ چھکے مار رہے تھے تو آپ کے لیے سپورٹ کر رہے تھے صرف. اس میں ایک چیز دیکھیں کہ جو ابھی میں سعید بھائی علی بیٹنگ تھی, اور 280-90 کے بعد جو انہوں نے سٹارٹ لیا تھا, اس طرح کا سٹارٹ نیوزی لینڈ کے خلاف نہیں ہوا. کیونکہ بیٹنگ آپ کو جس طرح کی کرنی, اتنے پریشر گیم میں جس طرح وہ کھیل رہے تھے, اور میں کمنٹری سن رہا تھا جو این چیپل کے کامنٹس تھے, وہ میرا خیال کسی بھی پاکستانی کے لیے پراؤڈ مومنٹ ہونی چاہیے کہ جس طرح سعید بھائی کھیل رہے تھے. کیا پلیئر تھے, 10 اوور میں 84 رنز ہوئے تھے, اور کھچے ہوئے بال کو, میں کسی بھی بال کو انہوں نے چھوڑا نہیں. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان نے ایسا اوپنر کوئی پروڈیوس کیا تھا. سعید انور واز لائک دی الٹیمیٹ اوپنر فار پاکستان, بیسٹ آف دی بیسٹ. ہاں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. مطلب جس طرح, مگر وہی ایک بات آ گئی نا کہ آپ نے بولنگ میں کنسیڈ کر لیا ہے, تو آپ نے وہ جو 10 اوور ہیں شروع کے پاور پلے, آپ اس میں اس کو بیلنس آؤٹ کریں. اگر بیلنس آؤٹ ہماری طرف سے ہو نہیں رہا ہے. ہاں ابھی میں نے کہا اس میں تو کر گئے تھے, وہ 80 رنز کر گئے تھے, گیم جو ایزی کر دی تھی, لیکن وہ باز کا پوٹینشیل ہے, اب کر سکتے ہیں. امام بھی ایڈ اپ ہو گئے ہیں, 11 میں کھیلتے ہوئے دکھیں گے. سعید بھائی جو تھے نا وہ ایک دنیا میں کم ہی پلیئر آئے ہیں, تو ابھی تو پاکستان کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ امام نے رنز کیے ہوئے ہیں. امام نے 900 ہیں, اس کے 50 کے قریب ایوریج ہے. میرا خیال ہے اس کو بھی ہم نے جو پاسٹ میں پیچھے رکھا ہے, ون ڈیز میں بھی نہیں لیا, تھوڑی سی زیادتی اس کے ساتھ کی. اب پریشر ہوگا اس پہ, اللہ کرے وہ پریشر میں اچھا کھیلے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر کوئی جاز بھائی نہیں ہوتا, جب بھی ڈراپ کرتے تھے واپس 100 کر دیتے تھے. تو یہ تو سکور کر کے بھی ڈراپ ہو جاتے تھے. جب میں ٹیم میں آ گیا اس میں ایک کنٹینیو کھیلتے تھے, اس سے پہلے جب بھی یہ ڈراپ ہوتے تھے, یہ جو 100 کرتے تھے پھر. آئی ہوپ امام بھی اتنے ہی غصے میں ہوں ڈراپ ہونے کے لیے کہ امام جب آئے واپس تو وہ کہیں کہ ٹھیک ہے. اور وہ خاص ہوئے کہ اشارہ ان کا ہمیشہ ہوتا ہے جب وہ سینچری کر لیتے ہیں تو وہ یوں ہمیشہ کرتے ہیں, امام کا ایک خاص اشارہ ہے. بٹ یا وقت ہوا ہے بریک کا, بریک پر جا رہے, بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو آگے بڑھائیں گے. And welcome back to Surf Excel and Lace presents Zor Ka Jod, powered by Telenor and Opus in association with Fortile. So yes,